اچھا ایک بات سوچے ذرا، 10 گنا ترقی کرنا 2 گنا ترقی کرنے سے زیادہ آسان کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ سنتے ہی دماغ تھوڑا گھوم جاتا ہے نا؟ جی بالکل. کیونکہ بچپن سے تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ بھائی جتنی چینی ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، مطلب جتنی زیادہ محنت اتنے بڑے نتائج. لیکن کیا ہو اگر یہ پوری سوچ ہی ایک جال ہو؟ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی طاقتور جال ہے. آج ہم اسی انقلابی خیال پر گہرائی میں بات کریں گے جو جین سلیون اور ڈاکٹر بینجامن ہارڈی کے کام سے لیا گیا ہے. اچھا. ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس نظریے کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ کس طرح کم محنت کر کے غیر معمولی یعنی 10 گنا بڑے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہ کوئی آپ سمجھیں جادوئی فارمولا نہیں بلکہ سوچ کا ایک مکمل فریم ورک ہے. تو آج کا مشن بالکل صاف ہے. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ 2 گنا ترقی والی سوچ ہمیں کیسے پھنسا دیتی ہے اور 10 گنا ترقی کا نظریہ ہمارے کام کرنے کے طریقے، ہماری ترجیحات اور کامیابی کے پورے تصور کو کیسے جڑ سے بدل سکتا ہے. چلیں اس دلچسپ موضوع کو کھول کر دیکھتے ہیں. جی ضرور. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس روایتی سوچ پر بات کرتے ہیں جسے 2x یا 2 گنا سوچ کہا گیا ہے. اگر کوئی اپنا کاروبار یا آمدنی 2 گنا کرنا چاہے تو دماغ میں سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ ہر چیز کو ڈبل کر دو. جی. زیادہ گھنٹے کام کرو، زیادہ کلائنٹس لاؤ، زیادہ پروجیکٹس پکڑو. مطلب اگر آپ 8 گھنٹے کام کر رہی ہیں تو 16 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیں. اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. یہ سوچ ہمیں ہمارے موجودہ نظام، ہماری موجودہ عادتوں اور طریقوں کے اندر ہی قید رکھتی ہے. جب آپ اسی سسٹم میں رہ کر 2 گنا زور لگاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ وہی کام زیادہ شدت سے کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے ہی آپ کی توانائی نچوڑ رہا تھا. اس سے ذہنی دباؤ بے تحاشا بڑھتا ہے اور آخرکار انسان تھک کر ہار مان لیتا ہے، جسے ہم برن آؤٹ کہتے ہیں. اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے آپ ٹریفک جیم میں پھنسی ہوں اور اپنی منزل تک جلدی پہنچنے کے لیے زور زور سے ہارن بجانا شروع کر دیں اور انجن کو ریو کرنے لگیں. اس سے آپ کی گاڑی 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے گی، لیکن آپ کا غصہ، فرسٹریشن اور پیٹرول وہ تینوں ضائع ہو جائیں گے. بہترین مثال ہے. 2x سوچ بالکل یہی کرتی ہے، جبکہ 10x یا 10 گنا سوچ آپ سے یہ نہیں کہتی کہ ہارن زور سے بجاؤ. وہ کہتی ہے گاڑی سے باہر نکلو، نقشہ دیکھو اور کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو. اچھا. ہو سکتا ہے کوئی ایسی گلی ہو جو بالکل خالی ہو، یا شاید میٹرو لے لینا بہتر ہو. یہ آپ کو موجودہ مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مسئلے کو ہی ختم کرنے پر مجبور کرتی ہے. اچھا، تو فرق یہ ہوا کہ 2 گنا سوچ میں آپ موجودہ سیڑھی پر ہی 2 قدم اور چڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں جس پر پہلے ہی بہت بھیڑ ہے، جبکہ 10 گنا سوچ آپ سے کہتی ہے کہ بھئی سیڑھی ہی بدل دو، شاید لفٹ لگا لو. کیا میں صحیح سمجھا ہوں؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا. آپ موجودہ کھیل کو بہتر کھیلنے کی کوشش نہیں کرتے، آپ ایک نیا کھیل ایجاد کرتے ہیں جس کے اصول آپ خود بناتے ہیں. اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا ایک ریاضیاتی ماڈل بھی پیش کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ 10 گنا ترقی کے لیے 0.7 گنا کوشش یعنی پہلے سے بھی کم محنت، 10 گنا توجہ اور 100 گنا فائدہ یعنی لیوریج درکار ہوتا ہے. ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ 0.7 گنا کوشش یعنی پہلے سے بھی کم محنت؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بالکل ہی الٹی بات لگ رہی ہے. یہی تو اس نظریے کا مرکزی نقطہ ہے. کم محنت اس لیے کیونکہ آپ وہ 80% کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو صرف 20% نتائج دے رہے تھے. آپ اپنی توانائی صرف ان چند چیزوں پر لگاتے ہیں جو سب سے زیادہ فرق ڈالتی ہیں. صحیح. تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ میں مزید محنت کیسے کروں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ 2 گنا ترقی کو کیا چیز اتنا مشکل اور تھکا دینے والا بناتی ہے اور میں اس مشکل کو اپنی زندگی سے مکمل طور پر کیسے نکال سکتا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس مشکل کو ختم کرنے کا تعلق ہماری توانائی سے ہے. ہم اکثر یہ نہیں سوچتے کہ ہماری ذہنی اور جسمانی توانائی آخر جا کہاں رہی ہے. ان ذرائع کے مطابق اس پر ایک بہت دلچسپ ماڈل دیا گیا ہے نا؟ کاروباری توانائی کے 4 دائرے. جی، یہ ایک بہت کارآمد فریم ورک ہے. یہ ہماری سرگرمیوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارا وقت اور توانائی کہاں خرچ ہو رہی ہے.
پہلا دائرہ ہے بقا کا دائرہ یا سروائیول زون. یہ ہنگامی صورتحال کا دائرہ ہے. اچانک کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی ڈیڈ لائن سر پر ہے، کسی کلائنٹ کی شکایت آ گئی. یہاں محنت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن نتائج بہت کم نکلتے ہیں. اچھا. ذرائع کے مطابق زیادہ تر لوگ اپنا 80% وقت یہیں گزارتے ہیں. ہر وقت بس آگ بجھانے میں لگے رہتے ہیں. اچھا، تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ای میلز چیک کرنا اور پھر ان میں موجود مسائل میں الجھ جانا، یہ سروائیول زون ہو گیا. بالکل. آپ دن کا آغاز ہی دوسروں کی ترجیحات سے کر رہے ہیں، اپنی ترجیحات سے نہیں. دوسرا دائرہ ہے جمود کا دائرہ یعنی اسٹیگنیشن زون. یہاں محنت بھی کم ہوتی ہے اور نتائج بھی کم. اوکے. یہ معمول کے بورنگ کام ہے. مثلاً ایسی میٹنگز جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا یا بار بار ایک ہی طرح کی رپورٹیں بنانا. یہ وہ کام ہے جو ضروری لگتے ہیں لیکن اصل میں کوئی خاص قدر پیدا نہیں کرتے. یہ بوریت اور ٹھہراؤ کی جگہ ہے. اور تیسرا دائرہ جس کا ذکر آپ نے 2x سوچ کے جال کے طور پر کیا تھا، وہ مایوسی کا دائرہ. جی، فرسٹریشن زون. یہی وہ جگہ ہے جہاں 2 گنا ترقی کا جال بچھا ہوا ہے. یہاں محنت بہت زیادہ ہوتی ہے اور نتائج بھی اہم ہوتے ہیں. آپ اپنی صلاحیتوں کے مطابق بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں، مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کی ذہنی صحت، آپ کے تعلقات اور آپ کی خوشی کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے. یہ وہ حالت ہے جہاں لوگ کہتے ہیں میں کامیاب تو ہوں لیکن خوش نہیں ہوں. یہ بات تو بہت سے لوگوں کو اپنی لگے گی. مطلب آپ محنت بھی کر رہی ہیں، نتائج بھی آ رہے ہیں، لیکن زندگی سے لطف ختم ہو گیا ہے. لیکن کیا یہ ضروری نہیں کہ کامیابی سے پہلے اس مایوسی والے دائرے سے گزرا جائے؟ کیا یہ ایک لازمی مرحلہ نہیں ہے؟ یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے جسے یہ ذرائع چیلنج کرتے ہیں. عام سوچ یہی ہے کہ اگر آپ مایوسی کے دائرے میں اور زیادہ محنت کریں گے تو آخرکار چوتھے دائرے میں پہنچ جائیں گے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. اچھا. چوتھا دائرہ ہے آزادی کا دائرہ یا فریڈم زون. یہ 10 گنا ترقی کی جگہ ہے. یہاں کم محنت سے غیر معمولی نتائج ملتے ہیں. یہ تخلیقی صلاحیتوں، جوش اور وسعت کا دائرہ ہے. یہاں آپ وہ کام کرتے ہیں جو صرف آپ ہی کر سکتے ہیں اور جو آپ کو بے پناہ توانائی دیتے ہیں. تو اگر مایوسی کے دائرے سے آزادی کے دائرے کا راستہ نہیں جاتا تو پھر راستہ کہاں سے ہے؟ اصل راستہ بقا اور جمود کے دائروں یعنی پہلے اور دوسرے دائرے میں موجود کاموں کو اپنی زندگی سے ختم کرنے سے شروع ہوتا ہے. اوہ اچھا. جب آپ آگ بجھانے والے اور بورنگ کاموں کو ختم کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو وقت اور توانائی بچتی ہے اسے آپ براہ راست آزادی کے دائرے میں لگاتے ہیں. آپ مایوسی کے دائرے کو ایک طرح سے بائی پاس کر جاتے ہیں. واہ. تو پھر اس آزادی کے دائرے میں کام کیسے کیا جائے؟ مطلب یہ کیسے پتہ چلے کہ وہ کون سے کام ہیں جو کم محنت سے غیر معمولی نتائج دیں گے؟ میرے خیال میں اس کا جواب منفرد قابلیت یا یونیک ایبلٹی کے تصور میں ہے نا؟ بالکل وہی. آزادی کے دائرے میں رہنے اور کام کرنے کی کلید یہی ہے کہ انسان اپنی منفرد قابلیت کو پہچانے اور اپنی تمام تر توجہ صرف اور صرف اسی پر لگا دے. یہ صرف وہ کام نہیں ہے جو آپ اچھا کرتے ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے. یہ وہ کام ہے جو آپ کی ذات کا حصہ ہے، آپ کا ڈی این اے ہے. ذرائع کے مطابق اس منفرد قابلیت کے 4 عناصر ہیں. پہلا ہے غیر معمولی مہارت یعنی ایکسیپشنل اسکل. مطلب وہ کام جو آپ قدرتی طور پر دوسروں سے بہت بہتر کرتی ہیں، اتنی آسانی سے کہ آپ کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی خاص بات ہے. جی، اور جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو دوسرے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ تم اتنی آسانی سے کیسے کر لیتے ہو. دوسرا عنصر ہے پرجوش دلچسپی یا پیشنیٹ انٹرسٹ. اچھا. یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں آپ ہر وقت سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. یہ آپ کو تھکانے کے بجائے توانائی بخشتا ہے. کام ختم کرنے کے بعد آپ تھکاوا نہیں بلکہ مزید چارجڈ اپ محسوس کرتے ہیں. لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی کام میں بہت ماہر ہو لیکن اسے وہ کام کرنے میں مزہ نہ آتا ہو؟ جیسے کوئی بہت اچھا اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے لیکن نمبروں سے اسے نفرت ہو. بہت اچھا سوال ہے. اسی لیے چاروں عناصر کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. اگر آپ میں مہارت ہے لیکن دلچسپی نہیں تو وہ آپ کی منفرد قابلیت نہیں ہے. تیسرا عنصر ہے فطری تحریک یعنی انہیرنٹ موٹیویشن. صحیح. یہ وہ کام ہے جو آپ بغیر کسی بیرونی دباؤ، تعریف یا معاوضے کے بھی کریں گے کیونکہ آپ کو بس وہ کام کرنا اچھا لگتا ہے. آپ کو یہ کام کرنے کے لیے کسی مینیجر کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ خود ہی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور چوتھا عنصر؟ اور چوتھا اور بہت اہم عنصر ہے تنظیمی قدر یعنی آرگنائزیشنل ویلیو. آپ کی مہارت اور دلچسپی ایسی ہونی چاہیے جس کی مارکیٹ میں قدر ہو،
لوگ اس کے لیے معاوضہ دینے کو تیار ہوں کیونکہ وہ ان کی کوئی بڑی ضرورت پوری کرتی ہے یا کوئی بڑا مسئلہ حل کرتی ہے۔ جب یہ چاروں چیزیں مہارت، دلچسپی، اندرونی تحریک اور مارکیٹ ویلیو ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو وہ آپ کی منفرد قابلیت ہے۔ ذرائع میں لیزر بمقابلہ بلب کا ایک اصول بتایا گیا ہے جو یہاں بہت اچھی طرح فٹ ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ جب ہماری توانائی بہت سے کاموں میں بٹی ہوتی ہے، تھوڑی بقا کے دائرے میں، تھوڑی جمود میں، تھوڑی مایوسی میں، تو وہ ایک بلب کی طرح ہوتی ہے۔ روشنی تو دیتی ہے لیکن بکھری ہوئی اور کمزور۔ صحیح، لیکن جب آپ اپنی تمام تر توجہ اور توانائی صرف اپنی منفرد قابلیت پر لگاتی ہیں تو آپ کا اثر ایک لیزر کی طرح ہو جاتا ہے، طاقتور، مرکوز اور دور تک جانے والا۔ اور یہ توجہ مرکوز کرنے کا عمل، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، کچھ نیا شامل کرنے سے شروع نہیں ہوتا۔ یہیں پر سب سے انقلابی خیال سامنے آتا ہے۔ 10 گنا ترقی کا آغاز غیر ضروری چیزوں کو اپنی زندگی اور کام سے نکالنے سے ہوتا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارا دن جو کام کرنے کی فہرست یعنی ٹو ڈو لسٹ بناتے رہتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری وہ فہرست ہے جو ان کاموں کی ہو جو ہمیں بالکل نہیں کرنے، یعنی اسٹاپ ڈوئنگ لسٹ۔ یہ تو پوری پروڈکٹیوٹی کی دنیا کو الٹا کر دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ عام طور پر تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ زیادہ کام کرنے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہی 10x سوچ کا کمال ہے۔ اسے ذرائع میں خاتمے کا فریم ورک یعنی ایلیمینیشن فریم ورک کہا گیا ہے۔ اس کا مقصد ان 80% سرگرمیوں کو ختم کرنا ہے جو صرف 20% نتائج پیدا کرتی ہے، تاکہ آپ اپنی پوری توانائی ان 20% کاموں پر لگا سکیں جو 80% نتائج دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پیریٹو پرنسپل کا عملی اطلاق ہے۔ لیکن یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل۔ کچھ کام تو کرنے ہی پڑتے ہیں، بھلے ہی وہ ہماری منفرد قابلیت نہ ہو، جیسے انتظامی کام، بل ادا کرنا، ٹیم کو مینج کرنا۔ ان سب کو ختم کیسے کر دیں؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ خاتمے کا مطلب صرف چھوڑ دینا نہیں ہے، اس کے 4 درجات ہیں۔ پہلا ہے سرگرمیوں کا خاتمہ، ایکٹیویٹی ایلیمینیشن۔ یہ وہ کام ہے جو واقعی غیر ضروری ہیں۔ ایسی میٹنگز جن میں آپ کی ضرورت نہیں، ایسی رپورٹس جو کوئی نہیں پڑھتا، سوشل میڈیا پر فضول وقت گزارنا، انہیں بغیر سوچے سمجھے فوراً چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے ذمہ داریوں کی تفویض، رسپانسبلٹی ڈیلیگیشن۔ اس کا بنیادی اصول یہ سوال ہے، یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ ہر وہ کام جو آپ کی منفرد قابلیت کا حصہ نہیں ہے، اسے کسی ایسے شخص کو سونپنا چاہیے جس کے لیے وہ کام اس کی منفرد قابلیت ہو۔ اچھا، یعنی اپنے کمزور پہلوؤں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے کے بجائے ایسے لوگ تلاش کریں جن کے لیے وہ کام ان کا مضبوط پہلو ہو۔ بالکل۔ تیسرا درجہ ہے نظام سازی یا سسٹمائزیشن۔ بار بار ہونے والے کاموں اور فیصلوں کے لیے خودکار نظام بنانا تاکہ آپ کی ذہنی توانائی ان پر خرچ نہ ہو۔ اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال، چیک لسٹ بنانا اور SOPs تیار کرنا شامل ہے۔ اس سے آپ کا دماغ چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا درجہ، جو مجھے لگتا ہے سب سے مشکل ہوگا، اسٹریٹجک ابینڈنمنٹ۔ اسٹریٹجک ابینڈنمنٹ۔ جی، یہ سب سے مشکل اور سب سے طاقتور ہے۔ اس کا مطلب ہے اچھے مواقع کو بہترین مواقع کے لیے قربان کرنا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ اچھے کلائنٹس کو نہیں کہتے ہیں، منافع بخش پروجیکٹس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا محفوظ راستوں سے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے 10 گنا ہدف کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ یہ آپ کو صرف ہاں کہنے کے بجائے سوچ سمجھ کر نہیں کہنا سکھاتا ہے۔ اس عمل کے لیے واقعی بہت ہمت چاہیے۔ کنٹرول چھوڑنا، اس بات پر بھروسہ کرنا کہ جو خالی جگہ پیدا ہو رہی ہے وہ بہتر اور بڑے مواقع سے پر ہوگی، یہ ایک ذہنی چھلانگ ہے۔ بہت سے لوگ اسی خوف سے چپکے رہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ چھوڑ دیا تو شاید کچھ بھی نہ ملے۔ اور یہی 2x اور 10x سوچ کا بنیادی فرق ہے۔ 2x سوچ اسکارسٹی یعنی کمی کی سوچ ہے، جبکہ 10x سوچ ابنڈنس یعنی فراوانی کی سوچ ہے۔ یہ اس یقین پر مبنی ہے کہ جب آپ اپنی بہترین صلاحیتوں کے لیے جگہ خالی کرتے ہیں تو کائنات اسے بہترین مواقع سے بھر دیتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ 10 گنا ترقی اس لیے آسان ہے کیونکہ یہ اضافے کا نہیں بلکہ تبدیلی کا نام ہے۔ یہ آپ سے زیادہ محنت نہیں مانگتی، بلکہ
بالکل نئی اور مختلف سوچ مانگتی ہے۔ جی ہاں، یہ آپ سے بہتر کام کرنے کو نہیں کہتی، یہ آپ سے مختلف کام کرنے کو کہتی ہے۔ بالکل۔ اور اس نئی سوچ کی بنیاد 2 ستونوں پر ہے۔ پہلا، اپنی منفرد قابلیت کو پہچاننا، اسے تسلیم کرنا اور صرف اسی دائرے میں کام کرنے کا عزم کرنا۔ اور دوسرا، باقی ہر اس چیز کو بے رحمی سے اپنی زندگی سے نکالنا، دوسروں کو سونپنا یا اس کے لیے نظام بنانا جو اس دائرے سے باہر ہے۔ یعنی کامیابی کا راز کچھ نیا شروع کرنے میں نہیں، بلکہ بہت کچھ ختم کرنے میں ہے۔ یہی اس کا خلاصہ ہے۔ اور اس سوچ کا حتمی مقصد صرف کاروبار بڑھانا یا زیادہ پیسہ کمانا نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد کامیابی کے پیمانے کو ہی بدل دینا ہے۔ کامیابی کو محنت، گھنٹوں یا دباؤ سے نہیں بلکہ آزادی سے ماپنا۔ وقت کی آزادی، پیسے کی آزادی، تعلقات کی آزادی اور مقصد کی آزادی۔ یہ آپ کو ایک ایسی زندگی کی طرف لے جاتا ہے جہاں آپ کم کام کرتے ہیں لیکن آپ کا اثر اور آپ کی خوشی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم آج کی اس گہری بات چیت کو ایک آخری فکر انگیز سوال پر ختم کرتے ہیں۔ روایتی سوچ یہ ہے کہ کامیابی سے آزادی ملتی ہے، یعنی جب آپ کامیاب ہو جائیں گی تب آپ کو اپنی مرضی سے جینے کا وقت، پیسہ اور موقع ملے گا۔ لیکن کیا ہو اگر یہ مساوات الٹی ہو؟ کیا ہو اگر آزادی کو پہلے ترجیح دینا ہی غیر معمولی کامیابی کا اصل، تیز ترین اور سب سے آسان راستہ ہو؟